اور یہ لوگ منہ پر تو کہتے ہیں اطاعت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے۔ یہ لوگ راتوں کو جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ خدا میں قتال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو ترغیب دیں۔ این ممکن ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو بروز قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ۔ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کریں۔ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔